تاثیر، اس جیسی تاثیر میں نے جو جمعہ پڑھایا ہے، میں نے سارا جمعہ ہی اس پر پڑھایا ہے کہ یورپ کیوں تنگ ہے قرآن سے، وہ قرآن کی توہین کیوں کرتا ہے، وہ اس قرآن کی تاثیر سے تنگ ہے۔ یہ قرآن ان کی جس یونیورسٹی میں جاتا ہے ان کے بڑے بڑے استادوں کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ وہ تنگ ہے، وہ کیا کریں اس میں، وہ کیا کریں؟ جو اس کی تلاوت سنتا ہے، میں نے آپ کو اتنے واقعات سنائے ہیں کہ جو اس قرآن کو سنتا ہے وہ اس کی تاثیر کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، اس کا کفر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ میں نے جمعے میں اس کی بہت سی مثالیں دی تھی۔ بھائی کتنی ہو گئی؟ 10۔ ایک 11ویں بھی لے لیجئے۔ 11ویں یہ ہے اور وہ بہت گہری ہے، میں ذرا اس کو آج تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 11ویں یہ ہے، لا تنقص العجائب، کہ اس کتاب کے عجائبات اور کمالات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی فلاں مفسر نے ہمارے نے قرآن کی تفسیر لکھ دیا، قرآن کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، وہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ میں جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میرے مکتبہ فکر کی 100 تفسیریں ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ 100 تفسیریں ابھی قرآن کے علوم کو 5% بھی نہیں کھول سکیں۔ اب تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں ہمارے اس ادارے میں کم سے کم کو 70-80 کے قریب تفاسیر تو عربی، اردو، فارسی میرے پاس ہیں۔ وہ 80 تفاسیر ملا لی جائیے، وہ قرآن کے کمالات کو 7-8-10% سے زیادہ کھول، قیامت تک یہ اپنے کمالات کھولتا رہے گا۔ یہ ایسا خزانہ ہے، اس کے کمالات کبھی ختم ہونے پر نہیں آئیں گے۔ ہر زمانے میں جو حالات پیش آئیں گے، یہ قرآن ان حالات کے اعتبار سے نئے سے نئے۔ میں 2 آیتیں آپ کو کیا بتاؤں، میرے ساتھ یہ ہر روز ہی ہوتا ہے۔ میں نے 5 آیتوں کا درس ہونا ہوتا ہے، میں 3 آیتوں کا درس دیتا ہوں، 2 رہ جاتی ہیں۔ چلو آج مطالعہ تو کر لیا ہے، کل ان 2 کا دوں گا، کل دوبارہ تحقیق کرتا ہوں تو پچھلے دن ان 2 آیتوں میں وہ نکات سامنے نہیں آتے جو اگلے دن آ جاتے۔ بعض مرتبہ ایسا تو ان میں سے 1 آیت بیان کی ہے، 1 بچ گئی ہے، اب اس کو 2 دن پہلے درس دینا تھا، جب تیسرے دن اس اگلی آیت کا مطالعہ کیا، پہلے 2 دن وہ نکات اللہ نے نہیں میری جھولی میں ڈالے، تیسرے دن اس آیت پر 2-3 نکات اللہ نے اور سمجھا دی۔ ہمارا ہر روز ہمارے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، یار اس کلام میں اس کے عجائب و کمالات اتنے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ چلو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کے فلسفہ اور منطق کے ایک پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے گیری ملیر، اور اب ان کا نام ہے عبدالاحد۔ اس وقت زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، سوشل میڈیا پر وہ موجود ہیں، بڑھاپا ہے ان کا۔ وہ یورپ کے جو بڑے بڑے اسلام کے داعی ہیں ان میں سے ہیں، اور ان کو اللہ کے فضل سے وہ 78 میں مسلمان ہوئے، اور 78 سے وہ قرآن کی تحقیقات اور اسلام کے عظیم داعی ہیں۔ 77 میں ان کا شیخ احمد دیدات سے مناظرہ ہوا تھا قرآن پر۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے وہ کس پائے کے۔ جب یہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے وہاں یونیورسٹی کی انتظامیہ کو یہ درخواست دی کہ ہماری عیسائیت پر قرآن کے بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی مجھے فارغ کر کے وقف کرے کہ میں عیسائیت کو قرآن کے مضر اثرات سے بچاؤں۔ بھائی سننا ہے میری بات؟ اس نے کہا میں 3 کام کرنا چاہتا ہوں، عیسائیت کو قرآن کے برے اثرات سے بچانا چاہتا ہوں، قرآن کی تاریخی غلطیاں ثابت کرنا چاہتا ہوں سائنس کے مطابق، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یونیورسٹی نے کہا ہمیں تو ایسے رجال چاہیے۔ اسی وقت ادارے نے ان کو سارے درس و تدریس سے فارغ کر کے یونیورسٹی کا ایک شعبہ ان کے حوالے کر دیا، تحقیق شروع ہو گئی۔ شیخ احمد دیدات سے بھی ان کے مناظرے ہوئے۔ 4 سال تحقیق کرنے کے بعد جس وقت انہوں نے اس یونیورسٹی انتظامیہ کو کہا جی میں اپنی تحقیق مکمل کر چکا ہوں، انہوں نے مجلس کا انعقاد کیا، انہوں نے کہا جی میں جھوٹ، وہ لوگ سچے ہیں، وہ جدھر جائے ہماری طرح وہ فریب نہیں کرتے،
انہوں نے کہا جی میں نے اس کتاب پر 4 سال تحقیق بھی کر لی، بڑے بڑے مسلمانوں سے مناظرے بھی کر لیے، اور میں نے اس کو عیسائیت کو کیا اس سے بچانا تھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اگلی بات ہے سننے والی، اگلی بات ہے اس نے جو نکات بیان کیے وہ بڑے تفصیلی ہیں، مجھے کم سے کم گھنٹہ چاہیے کہ اس نے قرآن سے کیا سمجھا۔ میں صرف 3-4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں۔ اس نے کہا جی میرے کچھ سوالات ہیں، پوری دنیا کے قرآن کے منکر میرے ان سوالوں کو حل کر دیں، میں اپنے موقف پر قائم رہوں گا، وگرنہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا جی سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے زیادہ یہ کہا گیا کہ یہ قرآن جادوگری ہے۔ بھائی سننا ذرا، حالانکہ یہ نکتہ اس سے پہلے میں نے نہیں سنا۔ کل کو کسی، میں کہہ رہا ہوں بات کہاں سے چلی ہے، اس کتاب کے کمالات ختم نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس کتاب کو اس زمانے کے لوگوں نے جادوگری کہا کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے۔ اگر یہ جادو ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دو، جو مسلمان بھی اس کلام کو شروع کرے گا، شروع کرنے اس کا آغاز ہی وہ یہاں سے کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کی مدد کے بغیر جادو ہو۔ یہ کیسا جادو ہے جس میں ساری گالیاں جادو کو ہیں؟ سمجھے میری بات؟ یہ کیسا جادو ہے جس میں ساری لعنت ہی کس کی ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ شیطانی قوتوں کی طرف سے یہ کلام محمد کو سکھایا گیا۔ اس کتاب میں تو جگہ جگہ کہا گیا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان کے مکر سے بچنا، شیطان خبیث ہے، شیطان یہ کرتا ہے۔ یہ کیسی شیطان کی کتاب ہے کہ ساری شیطان کی تردید پر ہے؟ یہ کیسی جادو کی کتاب ہے کہ اس کے شروع میں کس پر لعنت بھیجی جاتی؟ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ اس نے کہا جی میرے سوال کا جواب دو۔ یورپ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے سر جوڑ کے، ان کا جی اس کا کوئی، ان کا اگر یہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس کتاب میں سب سے زیادہ تردید شیطان کی کیوں ہے؟ اگر یہ جادوگری ہے تو سب سے زیادہ اس میں رد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بھائی سورہ جن، قرآن کریم نے سارا پہلے پارے میں ہاروت اور ماروت کے ذکر میں سحر کا رد کیا کہ نہیں قرآن نے؟ اس نے کہا یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو، کہتے ہو شیطان کی طرف سے اس تلاوت کے آغاز کرنے والے پر ضروری ہے پہلے کس پر لعنت بھیجے؟ شیطان پر بھیجے۔ اگر یہ جادوگری ہے تو اس کتاب میں جادوگری کا رد کیوں ہے؟ اس کا دوسرا سوال، اس نے کہا میرا دوسرا سوال پوری دنیا عیسائیت سے یہ ہے، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھو، جب بھی کوئی بندہ اپنی ذاتی تصنیف کرتا ہے وہ اپنے ذاتی حالات لاتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ذرا اس کی علمی گہرائی پر توجہ دینا۔ اس نے مثالیں دی، فلاں نے کتاب لکھی، اس میں اپنے شخصی حالات بیان کیے، میری بیٹیاں اتنی ہیں، میرے بیٹے اتنے ہیں، فلاں بیٹی یہ ہے۔ جب بھی کسی کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، بھئی سارا کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ سارا سوانحی خاکہ آتا ہے۔ اس نے کہا یہ عجیب کتاب ہے، کہتے ہو تم کہ یہ محمد کی تصنیف ہے، اس میں محمد کی بیٹی فاطمہ کا تو ذکر نہیں ہے، اس میں مریم کا ذکر زیادہ ہے۔ کس کا ذکر زیادہ ہے؟ بھائی پورے قرآن میں حضرت فاطمہ کا ذکر زیادہ ہے، حضرت مریم کا ذکر زیادہ ہے۔ اس نے کہا یہ محمد کو کیا پڑی ہے کہ وہ خود ایک تصنیف کر رہا ہے، اپنی بیٹیوں کا ذکر کرتا نہیں، اپنے بیٹوں کا ذکر کرتا نہیں، ذکر کس کا کر رہا ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور مریم کے نام پر پورے سورت ہے۔ اگر یہ محمد کی اپنی تصنیف ہوتی وہ اپنی بیٹیوں کا تو کہیں ذکر کرتے، ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ حضرت مریم کا۔ تیسرا سوال، تیسرا سوال، اس نے کہا جناب مجھے ذرا ایک بات بتاؤ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصحیح کرنے آئے تھے انجیل کی؟ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ پہلی آسمانی کتابیں، آسمانی شریعتیں ساری بگڑ گئی تھی نا۔ اللہ کے نبی تو کیا آئے؟ بھئی آپ تھک تو نہیں رہے؟ اللہ کے نبی آئے ان کی اصلاح کے لیے۔ اس نے کہا جب آئے ان کی اصلاح کے لیے، اگر یہ تصنیف محمد کی ہے
تو میں تو حیران ہوں، محمد کا اپنا نام اس کتاب میں صرف 4 جگہ ہے اور حضرت عیسیٰ کا نام اس کتاب میں 25 جگہ ہے۔ محمد اپنا نام اس کتاب میں اتنے احترام سے نہیں لیتے، صرف ایک جگہ یہ کہہ دیا ما کان محمد ابا احد، ایک جگہ یہ کہہ دیا محمد الرسول اللہ، ایک جگہ، اور باقی 2 جگہ صرف محمد کا نام آیا ہے اور رد کرنے آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ کو، لیکن عیسیٰ اور اس کی ماں کے نام پر پوری سورت ہے، اور عیسیٰ کا نام یہ کتاب اس احترام سے لیتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس کے ہر صفحے پر عیسیٰ کا نام، اس کے ہر صفحے پر موسیٰ کا نام۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نہیں سمجھے شاید، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں بھائی، یہ اس جو قرآن کریم ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی تردید کے لیے آیا نا۔ اس نے کہا کرنی تو تردید تھی، اس قرآن نے تو ان کو عزت دے دی۔ اس قرآن میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ جس شان سے ہے انجیل میں ایسا، اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا مقام جس اعلیٰ الفاظ میں بیان کیا گیا، 83 جگہ موسیٰ کا نام ہے۔ کتنی جگہ؟ 83 جگہ موسیٰ کا نام ہے۔ آیا یہ یہودیت کی تردید کے لیے ہے، لیکن یہودیوں کے نبی کو اتنی عزت دے رہا ہے۔ تردید بھی ایسے ہوتی ہے، تردید بھی ایسے ہوتی ہے۔ آج ہم اس کتاب میں موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر پڑھ کے ہمارے دل میں عظمت آ جاتی ہے، اور تمہاری کتابیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ فلاں نبی شراب پیتے تھے، فلاں نبی بیٹیوں کے ساتھ ملوث تھے، فلاں نبی یہ بے ایمانی کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ، اگر یہ محمد کی ذاتی تصنیف ہوتی اور محمد کی ان سے دشمنی ہوتی تو ان کا ذکر عزت سے بھائی سمجھ پائیں۔ اس نے 35-40، چلو ایک اور سنا دو اگر اجازت دیں۔ اس نے کہا کہ اس قرآن میں غار ثور میں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار ثور میں جان بچانے کے لیے چھپے، کیوں جی ایسا ہوا کہ نہیں؟ اس نے کہا جناب اس کتاب میں بھی ہے اور ہمارے مورخ بھی لکھ رہے ہیں کہ 100 اونٹ انعام تھا، توبہ نعوذ باللہ، جو ہجرت کی رات گرفتار کرے یا قتل کرے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ کو پتا غار ثور میں وہ کہاں پہنچ گئے؟ اتنا قریب پہنچ گئے کہ اگر پاؤں کو دیکھے تو نظر کدھر جائے، چونکہ اندر والا حصہ نیچے ہے اور باہر جو ہے وہ اوپر ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے واقعی نیچے دیکھو تو سیدھا اندر نظر جاتی ہے۔ اور وہاں ابو بکر نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی، ہم قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی گزری ہمارا۔ کہنے لگے کہ دشمن سر پہ کھڑا ہو، ایک ساتھی ڈر کے خوف کے کہے ہم پکڑ لیے گئے، اس کا جواب یہ بنتا ہے، اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ وہ چپ کرو، کیوں جی ہمیں خطرہ ہو گرفتاری کا، ڈر کے کوئی بول پڑے تو ہم سب سے پہلے اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہے کہ فلسفہ اور منطق اور انسانی مزاج یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ سر پر ایسے کھڑے ہوں کہ وہ پاؤں کو دیکھیں اور ان کو پکڑ لیں، اگر وہ پیشاب کریں تو خطرہ ہے ان پر نہ گر جائے، وہ اتنے سر پر آئیں، ایک ساتھی ڈر کے کہے ہم پکڑ لیے گئے، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ تم کیا کرو؟ چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، ان کو پتہ نہ چلے۔ کہنے کہ جب ابو بکر نے یہ کہا اللہ کے حبیب ہم پکڑ لیے گئے، تو انہوں نے نہ یہ کہا چپ کر، انہوں نے آگے سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کہنے لگے یہ جواب بنتا ہی نہیں ہے، یہ جواب فطرت کے خلاف ہے۔ یہاں اس نبی کا پہلا کام یہ تھا کہ ابو بکر کو کہتے چپ کر، ذرا ہمارے سر پہ ہماری آواز نہ سن لے۔ اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس نے کیا کہا؟ لا تحزن۔ اگر یہ محمد کا کلام ہوتا تو محمد یہ کہتے چپ کر۔ جب یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ نبی ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، اور یہ کس کا کلام ہے۔ اس طرح کی بہت سی اس نے باریکیاں بیان کی ہیں اور بڑی دلچسپ باریکیاں ہیں۔ میرے خیال سے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے 10 بیان کرنے تھے، 11 ہو گئے، قیامت تک اس کتاب کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اب باقیوں کو چھوڑ دیجئے، باقی جو اعجاز قرآن کی وجوہ ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں، یہ صرف یہ 11 ہی لے لیجئے۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ 11 تو کیا، ان میں سے 2 بھی پوری کر کے دکھائیے، دنیا کی کسی کتاب میں اللہ نے یہ کمالات نہیں رکھے۔ اس لیے قرآن کا دعویٰ آج یہ قیامت کی صبح تک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا کوئی ایک سورت لائے جس کے اندر باقی خوبیاں چھوڑ دیں، صرف یہ کتنی ہو؟
صرف یہ 10-11 ہی ہوں، اور میرے خیال سے 2 دن میں جتنی وجوہ میں نے بیان کی ہیں وہ کافی ہو جائیں گی کہ اس قرآن کی مثل لائی نہیں جا سکتی۔ ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔